جس نے مسجد حرام اور مسجد مدینہ اور مسجد اقصی میں نماز ادا کی ہو اور چھٹی رات اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے جس نے بیت المعمور کا طواف کیا ہو، اور تمام پتراؤ ڈیلے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور 7ویں رات اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور حامان کے مقابلے میں مدد کی، اور 8ویں رات کو اس کو اتنا قدر ثواب ملتا ہے جس قدر ثواب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اور 9ویں رات کا ثواب گویا اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مثل خدا کی عبادت کی، اور 10ویں رات کو اللہ تعالیٰ اسے آخرت اور دنیا کی بھلائی عطا فرماتا ہے، اور 11ویں رات کو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا جب وہ دنیا سے جائے گا تو گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا گویا وہ ابھی ماں کی شکم سے نکلا ہے، اور 12ویں رات کو اس کا چہرہ قیامت کے دن چودوی کے چہرے کی طرح چمکتا ہوگا، اور 13ویں رات کا ثواب یہ ہے کہ روز قیامت تمام برے محفوظ ہو کر آئے گا، اور 14ویں رات کا ثواب تمام فرشتے اس کی نماز تراویح ادا کرنے کی گواہی دے گی، پس اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، اور 15ویں رات تمام فرشتے اور حاملان عرش اور حاملان کرسی اس پر درود بھیجتے ہیں، اور 16ویں رات اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے چھٹکارا عطا کرتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتا ہے۔ 17ویں رات ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، اے بندے تجھ سے اور تیرے والدین سے اللہ رہے، اور 19ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو جنت فردوس میں بلند کرتا ہے، اور 21ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور کا گھر جنت میں تعمیر کرتا ہے، اور 22ویں رات کا ثواب یہ ہے کہ وہ ہر پریشانی اور غم سے آزاد ہو کر آئے گا، اور 30ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جنت میں شہر بناتا ہے، 24ویں رات کا ثواب اس کی 24 دعائیں قبول ہوتی ہے، اور 25ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اور 26ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں 40 برس کا ثواب اضافہ کرتا ہے۔ 27ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بجلی کی طرح پرسرات سے گزر جائے گا، اور 28ویں رات کا ثواب اللہ اس کو 1000 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور 19ویں رات کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، جنت کے میوے پینے کا جو تیرا جی چاہے، اور اس سبیل کی پانی سے غسل کرو، اور آب کوثر پی، میں تیرا رب ہو اور تو میرا بندہ ہے۔ جب نماز تراویح کی اتنی فضیلت ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مصروفیات چھوڑ کر ایسی عبادت ضرور کرے تاکہ اخروی ثواب ان کو ملے اور اخروی ثواب سے محروم نہ رہے۔